السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 46واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 46۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل اور انڈیفینٹ آرٹیکل کے متعلق پڑھا اور یہ پڑھا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں پروناؤن کے متعلق پڑھیں گے۔ پروناؤن یعنی اسم ضمیر۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ پروناؤن ایسا لفظ ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناؤن کو نہ لا کر یعنی اسم کو دوبارہ نہ لا کر اس کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ لے آئیں تو اس لفظ کو ہم پروناؤن یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے اندر دیکھتے ہیں، حامد از absent، he is ill۔ حامد غیر حاضر ہے، وہ بیمار ہے۔ تو اس جملے کے اندر حامد یہ ناؤن ہے اور دوسرے جملے کے اندر ہی از ill، حامد کی جگہ پر ہی لے کر کے آئے تو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والے لفظ کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہی یہ پروناؤن ہے، ہی از ill، وہ بیمار ہے۔ تو اس جملے میں حامد اسم ہے اور ہی وہ اسم ضمیر ہے۔ ضمیر کی یعنی پروناؤن کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم پرسنل پروناؤن ضمیر شخصی ہے۔ ہم اسی کے متعلق آج کے سبق میں بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ پروناؤن کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم جو ہے وہ پرسنل پروناؤن ہے۔ پرسنل پروناؤن کو ہم اردو میں ضمیر شخصی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، ان ضمیروں کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، ان کو ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیریں تین اشخاص کے لیے لائی جاتی ہیں۔ تین اشخاص کون کون ہیں؟ پہلا شخص متکلم، دوسرا شخص مخاطب اور تیسرا شخص غائب۔ آئی اور وی یہ متکلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انگلش میں ان کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، شخص اول۔ اور یو یہ مخاطب کے لیے یعنی حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور ہی، شی، اٹ، دے، ان ضمیروں کو غائب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ یعنی متکلم کو شخص اول اور مخاطب کو یعنی حاضر کو شخص ثانی اور غائب کو شخص ثالث کہا جاتا ہے۔ پرسنل پروناؤن کی حالت کے اعتبار سے مختلف شکلیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے، یہ ایک شکل ہو گئی۔ اب ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں حالت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم کبھی ان کو حالت فاعلی میں استعمال کرتے ہیں تو کبھی حالت مفعولی میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی حالت اضافی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی حالتیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے متکلم کی جو ضمیر ہے اس کو جو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، وہ آئی یہ حالت فاعلی میں ہے اور مائی یا مائن یہ حالت اضافی میں ہے اور می یہ حالت مفعولی میں ہے۔ تو آئی، مائی، مائن، می، یہ واحد متکلم کی تین شکلیں ہو گئی۔ اس کے بعد جمع متکلم وی ہے، اس کے معنی ہم سب، اور اس کی حالت اضافی ہوگی آور یا آورز اور اس کی حالت مفعولی ہوگی اس۔ تو وی، آور، آورز، اس، یہ جمع متکلم کی تین شکلیں ہو گئیں۔ اس کے بعد شخص ثانی یعنی حاضر خطاب کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کی بھی تین شکلیں ہیں، حالت فاعلی، حالت اضافی اور حالت مفعولی۔ تو یو مینس تم یا آپ، اس کی حالت اضافی ہوگی یور، یورس اور حالت مفعولی ہوگی یو۔ یعنی اس کی تین شکلیں ہیں، یو، یور، یورس اور یو۔ حالت فاعلی اور حالت مفعولی دونوں ایک طرح ہیں، صرف حالت اضافی یو، یور اور یورس آتی ہے۔ اس کے بعد میں تھرڈ پرسن شخص ثالث یعنی غائب کی ضمیر، اس کی بھی تین شکلیں ہیں، فاعلی، اضافی اور مفعولی۔
حالت فاعلی کو انگلش میں نومینیٹو کیس کہتے ہیں، اور حالت اضافی کو پوزیسو کیس کہتے ہیں، اور حالت مفعولی کو آبجیکٹو کیس کہتے ہیں۔ تو ہی کی حالت فاعلی ہی ہے، اور حالت اضافی ہز ہے، اور حالت مفعولی ہم ہے، ہی ہز ہم۔ اور شی جو مؤنث کے لیے ہے، شی حالت فاعلی ہے، اور حالت اضافی ہر یا ہرز ہے، اور حالت مفعولی ہر ہے۔ تو اس کی بھی 3 شکلیں، شی، ہر، ہرز، ہر۔ اس کے بعد اٹ، یہ بے جان چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے ضمیر، اٹ، اٹس، اٹ۔ اٹ یہ حالت فاعلی ہے، اور اٹس حالت اضافی ہے، اور اٹ حالت مفعولی ہے۔ اس کے بعد میں ہے دے۔ دے مینس وہ سب۔ دے یہ حالت فاعلی میں ہے، اور دیئر یا دیئرز یہ حالت اضافی ہے، اور دم یہ حالت مفعولی ہے۔ تو ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے۔ ان کی تینوں شکلوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا جائے تاکہ ان کو استعمال میں آسانی ہو۔ اب پروناؤن کی دیگر جو اقسام ہیں ان میں ریفلیکسو پروناؤن ہے۔ ریفلیکسو پروناؤن کو ضمیر انعکاسی کہتے ہیں، اور امفیٹک پروناؤن ضمیر تاکیدی، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ضمیر اشاری، انڈیفینٹ پروناؤن ضمیر غیر معین، ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ضمیر توزیعی یا تقسیمی، ریلیٹو پروناؤن ضمیر موصولی، اور انٹروگیٹو پروناؤن ضمیر سوالی یا استفہامی۔ ان ضمیروں کے متعلق ہم اگلے اسباق میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم یاد کرنے کے لیے کچھ افعال دے رہے ہیں، وہ WH فیملی ہے۔ WH فیملی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الفاظ W سے شروع ہوتے ہیں اور H سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جو W سے شروع ہوتے ہیں، ایک لفظ ایسا ہے جو H سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ان سب کو ملا کر کے ہم WH فیملی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ واٹ۔ واٹ مینس کیا، اس سے جملہ بناتے ہیں واٹ از یور نیم، تمہارا کیا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے ویئر۔ ویئر مینس کہاں، ویئر از یور ہاؤس، تمہارا گھر کہاں ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے وائی۔ وائی مینس کیوں، وائی آر یو پلئنگ، تم کیوں کھیل رہے ہو۔ چوتھا لفظ ہے وین۔ وین مینس کب، وین ڈڈ یو کم، تم کب آئے۔ اگلا لفظ ہے ہو۔ WHO ہو۔ ہو مینس کون، ہو آر یو، تم کون ہو۔ اگلا لفظ ہے ہوز۔ ہوز مینس کس کا یا کس کی۔ جملہ بناتے ہیں ہوز از دس بک، یہ کتاب کس کی ہے۔ اگلا لفظ ہے ہوم۔ ہوم مینس کس کو، ہوم ڈو یو انوائٹ، تم کس کو دعوت دیتے ہو۔ اگلا لفظ ہے وچ۔ وچ مینس کون سا یا کون سی۔ وچ از یور پین، تمہارا قلم کون سا ہے۔ وچ از یور پین، تمہارا کون سا قلم ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہاؤ۔ ہاؤ مینس کیسے، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو۔ تو آپ WH فیملی جو یہ الفاظ ہیں جن سے ہم سوال کرتے ہیں اور سوال بناتے ہیں، ان کو کوشچن ورڈز بھی کہا جاتا ہے، ان کو اچھی طریقے سے زبانی یاد کر لیں۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔